نسبہ نہ ہوتا تو اب تک احمدیوں کو پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے. میں یہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، بعض دفعہ احمدی غلطی کرتے ہیں اور چھوٹے ظلموں اور کے نتائج میں اور تکلیفوں کے نتائج میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں بددعا کی اجازت کیوں نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی طرف منسوب ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائیں، سر تا پا لہو لہان کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو احمدی کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو یہ ہیں کیا. ان کو کیا پتہ ہمارے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت موزن ہے، کیسا عشق ہے. آپ ہی کی محبت میں تو ہم ساری دنیا میں اپنے جان مال عزتیں سب کچھ لٹاتے پھر رہے ہیں. تو لا علمی کے مارے ہوئے بیچاروں کو ان کو بد دعائیں دینا یہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے کی شان کے خلاف ہے. شایان شان نہیں ہے کہ حضور کی طرف منسوب ہو کوئی اور پھر اتنی بے صبری دکھائے. بس آپ کو میری یہی تعلیم ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ یہ کر گزریں، صبر سے کام لیں، دعا کریں ان کے لیے، اور دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. اور اگر مولوی غالب رہا اور اس طرح غالب رہا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ اسوہ رسول کو چھوڑ کر رسول کے دشمنوں کو اسوہ اپنا لیا اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں وہ کچھ کیا جو قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء کے مخالف کرتے رہے ہیں، انبیاء نے نہیں کیا. اگر یہ ایسا کرتے رہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے باوجود بھی اس قوم سے ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ مشکل یہی ہے جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی، شرافت ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں جرأت نہیں ہے. اگر دیر تک ایسا ہی ہوتا رہے کہ شرافت میں جرأت نہ ہو، شرافت کی زبان گنگ ہو جائے اور ظلم کی زبان تیزی سے چلنے لگے، تو پھر ساری قوم اس جرم میں ایک طرح شریک ہو جایا کرتی ہے. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ضمیر بیدار کرے، ان کی شرافت کو آواز بخشے. ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے میں یہ آثار دیکھ رہا ہوں، بلکہ شاید سال بھر سے، پاکستان کے بعض صحافی اللہ کے فضل کے ساتھ حق کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنے لگے ہیں، مگر اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ احمدیوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الزام سچے بھی ہوں تب بھی یہ طریق غیر مومنانہ ہے جو احمدیوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے. اتنی سی شرافت بیدار ضرور ہوئی ہے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ ہم ہیں کون. ہم اسلام کے عاشق، محمد رسول اللہ کے عاشق، آپ کے غلاموں کے عاشق، ہم وہ ہیں اس کی بیعت کی ہے جس کی آواز یہ ہے کہ جان و دلم فدائے جمال محمد است. حضرت مسیح موعود علیہ السلام عرض کرتے ہیں میری جان میرا دل فدائے جمال محمد، محمد کے جمال پر قربان ہو. خاکم نثار کوچے آل محمد است، محمد کے آل کے کوچے میں میری خاک اڑ جائے، ایسا عاشق ہوں میں. ای چشمہ رواں، اس سے پہلے دوسرا شعر ہے، نور محمد ایست والا کیا ہے وہ مصرع، ای آب من زیاد زلال محمد است. وہ بات کی ہے. خیر دوسرا مصرع اس کا جو پہلا مصرع میرے ذہن سے ابھی اتر گیا ہے، ویسے مجھے یاد تھا. ای آب من آب زلال محمد است، یہ پانی جو میری طرف سے خیر کا پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہو،
یہ محمد رسول اللہ کے میٹھے پانی میں سے کچھ ہے. کیا ہے؟ اس کا جواب اگلے شعر میں ہے. این چشمہ رواں کے بخلق خدا دے ہم یا قطرے ز بحر کمال محمد است. کہ یہ جو فیض کا جاری چشمہ بہتا ہوا تم دیکھ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ ہے. یہ مجھے نسبت ہے. آپ کے فیض کے سمندر کا ایک قطرہ میری ذات میں داخل ہو کر مجھے فیض کا ایک چشمہ رواں بنا گیا ہے، ایک جاری چشمہ بنا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کوئی دنیا کا شریف النفس انسان پڑھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہر اختلاف کے باوجود بھی اس شخص کو برے لفظوں سے یاد کرے. جو محبوب کی تعریف میں اس طرح رطب اللسان ہو وہ اچھا لگتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیزیں جن کو یہ مسلمانوں کی جاگیر بنا بیٹھے ہیں یہ غیروں کی زبان سے بھی اچھی لگا کرتی تھی. ایک دفعہ ایک غزوے کے موقع پر ایک جگہ ٹھہرے تو ایک مشرک نے اذان سیکھ لی، صحابہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار اور محبت سے اس کی اذان کی آواز سنی، حالانکہ وہ مشرک تھا. مشرک سے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل باغ باغ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے. اگر سچی محبت ہو تو اس محبوب کی جس سے محبت ہو اس کی تعریف سن کے دل میں لطف آتا ہے، یعنی دل حظ اٹھاتا ہے، انسان کو لطف آتا ہے. اور پیارے کی تعریف سن کو غصہ نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ خطرہ ہو کہ دوسرے محبت کرنے والے اپنے محبوب کو مجھ سے چھین نہ لیں کہیں. یہ خطرہ ہو تو پھر غصہ آتا ہے. تو ان کو یہ خطرہ ہے. اگر یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سمجھتے ہیں تو یہ خطرہ کیسے لاکھ ہو گیا کہ ہمارے سلام اور درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں گے. اگر ان کی بات سچی ہے تو یہ اس خطرے کا تو سوال ہی کوئی نہیں. یہ تو ویسی انسانی فطرت کی بات ہے جیسے غالب نے بھی ایک شعر میں کہا ہے کہ سب رقیبوں سے ہیں ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کہ محو ماہ کے نہ ہو گئی یعنی وہ عورتیں جو زنان مصر کہلاتی ہیں. مطلب یہ ہے سب رقیبوں سے ہیں ناخوش، رقیبوں سے سب ناخوش ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ تعریف کرتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں چھوڑ کر رقیب کا نہ ہو جائے. اس فلسفے کو غالب نے کیسے پیارے انداز میں بیان کیا. کہتا ہے کہ وہ زنان مصر بھی تو زلیخا کی رقیبیں تھیں، رقیب ہونے کے باوجود وہ ان سے ناخوش نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماہ کنا تھا، وہ چاند تھا جس کی سب دنیا تعریف کرے تب بھی وہ سب کا رہتا ہے. اور یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کو چھوڑ کر اس کا ہو جائے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق میں مضمون یوں بنے گا کہ وہ کسی کا بھی نہیں بن سکا، ان میں سے کسی کا نہیں تھا. وہ تو آسمان کا چاند تھا، یہ زمین کی عورتیں تھیں. ان کی تعریف سے اس کو خطرہ کوئی نہیں تھا. زلیخا کو وہ جانتی تھی کہ یہ عصمت کا شہزادہ ہے، میرے دام فریب میں نہیں آیا تو ان کے دام فریب میں کہاں سے آ جائے گا. بس جب ان سے تعریف سنتی تھی تو اس کا دل خوش ہوتا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سینکڑوں یوسفوں سے بڑھ کر حسین تھے. آپ تو آسمان کے سورج تھے، سراج منیرہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اس سورج سے پیار میں تمہیں کیا رقابت ہے، کیا رقابت کی تکلیف ہے؟ یہ تو سب دنیا کے لیے محبوب بن کر چمکا ہے. یہ تو کل عالم کا اور کل عالم کا سورج اور کل عالم کو روشنی دینے والا، کل عالم کی جان کا سہارا ہے. کیونکہ سراج منیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج جیسے زمین کو سورج ہر قسم کی توانائی دیتا ہے، ہر قسم کی طاقت بخشتا ہے، اسی کے سہارے روشنی ملتی ہے، اسی کے سہارے انسان کو
زندگی قائم رکھنے کے لیے ہر طاقت عطا ہوتی ہے. یہ گہرا مضمون ہے اس آیت میں، اس لیے یہاں رقابت کا کوئی سوال نہیں. سورج کی ساری دنیا تعریف کرے، کوئی رقابت پیدا نہیں ہوگی. چاند کے منہ پہ بھی تھوکو گے تو تمہارے اوپر تھوک پڑے گا. بس نہ اس کی برائی سے کوئی انسان کچھ بگاڑ سکتا ہے کسی کا، نہ اس کی تعریف سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. اور سورج کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ بہت گہری اور بڑی عظیم الشان تمثیل ہے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہماری جتنی غذا ہے، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں یا جن پر جانوروں کی بسا اوقات ہے، وہ تمام تر سورج کی مرہون منت ہے. یہ جتنے بھی سبزی ہے جس سے ہمارا جانوروں کی غذا کا نظام جاری ساری ہے، یہ تمام سبزی سورج کی گرمی سے نہیں، سورج کی روشنی سے نصیب ہوتی ہے. سبز پتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھا ہے جو روشنی سے طاقت لے کر، یعنی گرمی سے نہیں بلکہ روشنی کی توانائی سے طاقت لے کر عام دنیا کے ایسے مادوں کو جس سے زندگی فائدہ نہیں اٹھا سکتی، ان کو ایسے کیمیائی مادوں میں تبدیل کر دیتے ہیں پتے سورج کی مدد سے کہ وہ غذا بن جاتے ہیں. پھر وہ غذا پتوں ہی سے پھلوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور پھلوں میں پھر کئی مراحل سے گزر کر مختلف رنگ، مختلف مزے، مختلف شکلیں اختیار کر لیتی ہے. پھر یہی وہ سورج کی روشنی ہے جو دانے بناتی ہے، جو جانوروں کے لیے چارے بناتی ہے، جو جنگل میں چرنے والے ہرنوں کے لیے گھاس بناتی ہے. اور ساری زندگی جو کائنات میں جاری و ساری ہے وہ سورج کی روشنی کی محتاج ہے. سمندر میں بھی سورج کی روشنی کا فیض ہے جس سے جان بنی ہوئی ہے، یعنی زندگیاں وہاں قائم و دائم ہیں. تو یہ مراد ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج ہونے سے کہ تمہاری روحانی زندگی کی تمام تر انحصار اب اس سورج سے وابستہ ہو گیا ہے، اور اس کے نور سے تم فیض پاؤ گے اور تمہاری تمام تر روحانی ضرورتیں اسی سے پوری ہوں گی. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف میں ایک اور رنگ میں بیان فرمایا کہ تمہاری تمام تر روحانی ضروریات اس وجود سے پوری ہوں گی. اس کو ایک اور تمثیل میں یوں بیان فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران کی خدمت میں معراج کے دوران 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پانی کا، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا اور پانی کا بھی رد کر دیا اور شراب کا بھی رد کر دیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پانی زندگی کے لیے ضروری صحیح مگر مکمل غذا نہیں. چند دن، چند ہفتے آپ پانی پہ زندہ رہ سکتے ہیں مگر آپ کی سب ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. اس میں توانائی نہیں. شراب میں ایک قسم کی مصنوعی توانائی ہے. ایک انسان جو شرابی قوم سے تعلق رکھتا ہو، بعض دفعہ اس کے جذبہ غیرت کو بڑھانے کے لیے، اس میں لڑنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے. سکھوں کی تاریخ سے ثابت ہے کہ سکھ فوجیں شراب پی کر لڑنے جایا کرتی تھیں. اس سے ایک وقتی طور پر عارضی اور مصنوعی طاقت نصیب ہو جاتی ہے، مگر وہ طاقت خود اپنے ہی خون کی طاقت ہے جسے انسان چاٹ رہا ہوتا ہے. اس بلی کی طرح جو ریتی کو چاٹ رہی تھی اور اپنے خون کو خود پی رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ میں بہت مزے کی چیز چاٹ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس کی زبان جاتی رہی. تو شرابی کا بھی یہی حال ہے. مگر دودھ وہ غذا ہے جس میں پانی بھی ہے، جس میں ہر قسم کی انسانی ضروریات کی چیزیں موجود ہیں. اتنی کامل غذا ہے کہ اگر پورے 2 سال بچہ صرف ماں کے دودھ پر پلے، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ اس دودھ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور بڑھتا ہے. اس کا وزن بڑھتا ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، اس کا حجم بڑھتا ہے،
اس کی قوتیں نشو و نما پاتی ہیں، اس کے بال بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کے ناخن بھی دودھ سے بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں، اس کا خون، اس کے گوشت کے ذرے، اس کا جگر، اس کا دماغ، ہر چیز جو انسانی وجود میں خدا تعالیٰ نے عناصر کے طور پر شامل فرمائی ہے، وہ سب بچہ دودھ سے لیتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ وہ کامل نبی آ گیا ہے جس کے بعد دوسری کسی تعلیم کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ انسانی ترقی کی، انسان کو جتنی توانائی کی ضرورت ہے، وہ تمام تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انسان کو نصیب ہوگی۔ بس یہ وہی پیغام ہے سراج منیرہ والا جو خدا تعالیٰ کی قدرت میں سورج کے ظاہری مظہر کے طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ سورج کا ظاہری مظہر یہ ہے، یعنی سورج کا جو اثر ظاہری طور پر دنیا میں دکھائی دیتا ہے، جلوہ اس کا، وہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی روشنی سے ساری زندگی کو توانائی ملتی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ساری روحانی توانائی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ بس یہ وہ آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمیں جتنا چاہیں ان سے کاٹنے کی کوشش کریں، ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ کر دیں، قیمہ بنا دیں، محمد رسول اللہ سے ہمیں جدا نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MTA International, reaching the corners of the earth.